بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آل عمران کے آخری کچھ آیات ہے، آخری رکوع میں آیت نمبر 191، 192، 193. ان آیات میں یہ دعائیں مذکور ہے. تو آج ان دعاؤں کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اس کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. جی ایک منٹ ذرا یہ میری آواز تو سب کو صاف سنائی دے رہی ہے انشاءاللہ؟ آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا اللہ رحم فرما. یہ پہلی دعا ہے ترتیب کے مطابق جو ہم نے شروع کی ہے. غالباً یہ پانچویں یا چھٹی دعا ہوگی، شاید چھٹی دعا ہے یا پانچویں دعا ہے، واللہ عالم. آپ دیکھ لیجئے گا پھر. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا. ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، خلقتا تا زبرتا، اس کا معنی ہوتا ہے تو نے پیدا کیا. ما خلقتا یہ فعل ماضی کا صیغہ، ماضی منفی کا. عربک گرامر جنہوں نے پڑھی ہے انہیں سمجھ آ رہی. ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ہذا یہ سب کچھ، باطلا بیکار. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا کہ تو نے پیدا نہیں کیا یہ سب کچھ بیکار. سبحانک، پاک ہے تو، آپ پاک ہے. فقنا، پس تو بچا ہمیں، آپ بچا لیجئے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک آپ، من جسے تدخلی تو داخل کر دے، النار آگ میں، بے شک آپ جسے آگ میں داخل کر دے، فقد تو یقیناً، اخزیتا تو نے رسوا کر دیا اسے، وما للظالمین اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار. اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جسے داخل کر دے آگ میں تو یقیناً آپ نے اسے رسوا کر دیا اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، نہ اس کا معنی ہوتا ہے ہم. سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، نہ ہم نے سنا. ٹھیک ہے، تو بے شک ہم ہی نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو منادی کر رہا تھا، جو منادی کر رہا تھا، للایمان ایمان کی. یہاں پہ یا کا معنی ویسے وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ معنی نہیں ہوگا. یہ وہ کی جگہ جو آ جائے گا. جو منادی کر رہا تھا، للایمانی ایمان کی، ان یہ کہ آمنو تم سب ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا تو بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ،
वकफ़िर और दूर कर दीजिए अन्ना हमसे सय्यातिना हमारी बुराइयां, वतवफ़ना और तू मौत देना हमें माल अबरार नेक लोगों के साथ। तो ये इन आयात का, इन दुआओं का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। ये आप सबसे गुजारिश है, ये स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें, बस तवज्जो से देखें सुने। ये ड्राइंग वगैरह आप लोग इस्तेमाल ना करें लिखने के लिए। बात समझ आ गई सबको? तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन क्या तफसीर बयान करते हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तो इन आयात से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को बयान फरमाया है। इन आयात से पहले क्या किया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को बयान फरमाया है। ये इससे पहले क्या है? आयत नंबर 190 में, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों के पैदा करने में, वल अर्ज़ और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, दिन रात के आने जाने में, लआयातिन यकीनन निशानियाँ है, लिउलिल अलबाब अक्ल वालों के लिए। अल्लज़ीना वो लोग जो सब जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, क़ियामन खड़े होकर भी, व क़ुऊदन और बैठ कर, ठीक है, आला जुनूबिहिम और अपने पहलुओं पर, व यतफक्करूना और वो सब गौर व फिक्र करते हैं, फ़ी खल्क़िस समावाति आसमानों की तख्लीक में, वल अर्ज़ और ज़मीन की। ठीक है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने बताया कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानी है। यानी जिनके पास अक्ल है, हिकमत को समझने का सलीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे, उस वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये आयात तिलावत किया करते थे। इन आयात में ये बता दिया, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह, कि अक्ल वाले लोग वो है जो अल्लाह का जिक्र खड़े, बैठे और लेटने की हालत में करते रहते हैं। और आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बारे में गौर और फिक्र करते रहते हैं। और सोचने के नतीजे में बेसाख्ता इन अहले अक्ल की ज़ुबान पर ये कलिमात आते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, क्या है हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया। तो इन आयात में दर हकीकत उन लोगों को अक्ल वाला करार दिया गया है जिनमें ये दो सिफतें हैं। एक ये कि वो लोग खड़े हुए भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेटने की हालत में भी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, बैठ कर भी जिक्र कर रही हैं। एक सिफत तो जिक्र करना, हर हालत में क्या करना, जिक्र करना। दूसरी सिफत यह हो कि वो आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हों। आसमान और ज़मीन की तख्लीक में क्या करते हैं? गौर व फिक्र करते हैं। तो ये एक मुस्तकिल नेकी और एक मुस्तकिल अमल है जो शरअन मतलूब है और बंदे के लिए काबिल तारीफ है। इसी वजह से अल्लाह ताला ऐसे शख्स को उलिल अलबाब में अल्लाह ताला ने दाखिल फरमाया है, अक्ल वालों में दाखिल फरमाया। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी अल्लाह ताला को याद नहीं रखता, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता, और जो आदमी अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई कायनात पे गौर नहीं करता, ऐसा आदमी उलिल अलबाब यानी अक्ल वालों में दाखिल नहीं। गोया कि उसके पास अक्ल सलीम नहीं है। अगर अक्ल सलीम होती तो वो आदमी कभी भी अल्लाह ताला को बुलाता नहीं, अल्लाह ताला का जिक्र कभी ना छोड़ता, अल्लाह के जिक्र से उसको कभी गफलत ना होती। आसमान और ज़मीन की जो तख्लीक़ात उसके सामने है, उनके सामने से गफलत के आलम में ना गुजर जाता, बल्कि उसको सोचता। क्या सोचता? वो ये सोचता कि या अल्लाह, ये इतनी बड़ी कायनात, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सितारे, ये सयारे कब से चल रहे हैं और किसी ख़ास निज़ाम के तहत चल रहे हैं।
ان کے نظام میں، سسٹم میں ایک لمحہ کا فرق نہیں آتا، لوڈ شیڈنگ وغیرہ بالکل نہیں ہوتی۔ سورج روزانہ ایک خاص وقت میں خاص نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور خاص نظام کے تحت غروب ہوتا ہے۔ ستاروں کی کہکشاں کبھی ایک طرف نظر آتی ہے، کبھی دوسری طرف نظر آتی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ نظام شمسی جو ہے خود بخود پیدا ہو گیا؟ جس کو سوچنے سمجھنے میں انسان کی زندگیاں بیت گئیں اور انسان ابھی تک اس پورے نظام کو سمجھ نہیں پایا۔ کتنے خلائی جہاز اڑا لیے، کتنے سیارے اڑا لیے، سب کچھ کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے جس حصے تک ہم پہنچے ہیں وہ کل کائنات کا 10,000واں حصہ بھی نہیں ہے، 10,000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک 99.99% حصہ باقی ہے، یعنی پورے سمندر میں سے ایک قطرے کا تناسب بھی نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے جو کائنات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری ابھی تک وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے؟ وہ کہاں ہے اور کس طرح بنائی؟ تو اس نظام شمسی کے ذریعے جو ہمیں دھوپ مل رہی ہے، اس دھوپ کے ذریعے ہماری کھیتیاں پک رہی ہے، ہمارے پل جو ہے وہ پک رہے ہیں، ہمارے پودے اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں روٹی حاصل ہو رہی ہے۔ چاند ان کھیتوں پر اپنی کرنیں ڈالتا ہے، سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے، بادل ان کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، ان پر ہوائیں چلتی ہے جو ان کی نشو و نما کراتی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ بادل، یہ ہوائیں اس لیے پیدا کیے کہ تیرے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے تو اس روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کھائے۔ اگر یہ سوچ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس دیوار کے پیچھے، اس مکان کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے، ان پہاڑوں کے پیچھے، ان دریاؤں کے پیچھے، سب جگہ اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ نظر آئے گا اگر انسان اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں سوچنے والا بن جائے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور دوسرا یہ سوچے کہ یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے۔ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو اب میرے ذمے بھی کوئی فرض ہے یا نہیں؟ یا میں اس کائنات میں صرف مزے اڑانے کے لیے آیا ہوں؟ میں اس کائنات میں بندہ بن کر آیا ہوں یا خدا بن کے آیا ہوں؟ اور آخر میں اس کائنات کی انتہا ہونی ہے یا نہیں؟ اس سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ انسان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار آپ نے یہ سارا نظام بے وجہ پیدا نہیں فرمایا، یہ سارا نظام فضول پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش کا کچھ مقصد ہے۔ آواز سب کو آ رہی ہے بھائی؟ اب یہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کا بندہ بن کے رہے، اور اگر کسی نے بندگی کے تحت زندگی گزاری ہے تو اس کو کچھ صلہ اور انعام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے ظالم بن کر زندگی گزاری ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اس پر اس کو سزا ملے گی۔ لہذا اگر یہ جزا اور سزا کا نظام نہ ہوتا تو پھر کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ بس لوگ دنیا میں آئیں، کھائیں پیئیں، سو جائیں اور پھر مر کر قبر میں چلے جائیں اور مقصد کچھ بھی نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا، فضول پیدا کر دیا،
یہ کائنات ویسے ہی چلتی رہے گی، اس کائنات کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کوئی انتہا نہیں ہوگی، تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی عقل رکھتا ہو اس کو اس کائنات میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میرا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، ایک دن یہ کائنات ختم ہو جانی ہے، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم ہونا ہے، اور جو دنیا میں ظالم ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو مظلوم ہوگا اس کی داد رسی کی جائے گی، جو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہوگا اس کو جنتوں کی شکل میں انعام دیا جائے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہوا ہے؟ بار بار آیا ہے۔ اگر کسی شخص نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی، تو اس کو اس کی سزا ملے گی، ورنہ ایک شخص اگر ظلم کر کے اور دوسروں کی لاشوں پہ اپنا محل تعمیر کرتا رہا، دنیا سے چلا گیا، اور جو مظلوم تھا اس کی نہ تو فریاد رسی ہوئی اور نہ اس ظالم کو اس کے ظلم پہ کوئی سزا ملی، ایک معمولی سمجھ والا حاکم بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، تو وہ ذات جو اس پوری کائنات کی خالق ہے، جس نے کائنات میں یہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، جس کی طرف دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تخلیق فرمایا ہے، وہ اس سارے نظام کو اس طرح بے فائدہ اور فضول پیدا کر دے گا۔ دیکھیے انسان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو۔ اپنے ہم نے اپنے ذہن کو ایسا بنا رکھا ہے کہ اس میں فضول خیالات ہم لاتے رہتے ہیں، مثلا لذت حاصل کرنے کے خیالات، مزے حاصل کرنے کے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے خیالات کی رد و بدل ہو جائے، خیالات کی رو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں سوچے، جس چیز کو وہ دیکھے اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے، مثلا وہ ایک پھول دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے، اگر کوئی باغ دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آئے، اگر کوئی عمارت دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہو، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا ذہن اس کے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو۔ یہی فرق ہے ایک دنیا دار آدمی کی سوچ میں اور ایک اللہ والی کی سوچ میں۔ اللہ والی کی سوچ اور فکر اللہ کی یاد کے ساتھ بندی ہوتی ہے، پہلے اللہ کا ذکر زبان پر آتا ہے، بار بار مسلسل زبان پر آتے رہنے سے وہ ذکر دل میں بیٹھ جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ میرے دل میں جو خیالات آئے وہ آپ کی خشیت اور یاد کے آئے، اور میرے دل کے ارادے اور میری خواہشات ان چیزوں کی طرف جائے جو آپ پسند کرتے ہوں، یعنی مجھے وہی چیز پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، مجھے اسی کا خیال ہے جو آپ کی رضا کی بات ہو، لہذا آنے والے خیالات کی رو کو بدلنے سے ہی اس آیت کے مصداق پہ عمل ہوگا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہے۔ اس غور اور فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی بندہ پہلے تو یہ کہے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے زندگی کا جو یہ نظام بنایا ہے، یہ کائنات کا جو نظام پیدا کیا ہے، یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو صلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، برے کام کرنے والوں کو جہنم کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے گا، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے گا۔ تو ایک بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ صحیح معنی میں مصیبت سے بچنے والا ہے، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے، اس لیے یہ دعا فرمائی
فقینا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب نار سے بچا لیجئے گا، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا۔ یہاں آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور اور فکر کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا جو زبان پر آئی وہ یہ ہے کہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لیجئے گا، اس لیے کہ اگر اتنی بات بھی حاصل ہو جائے کہ جہنم سے نجات مل جائے تو یہی بھی کچھ کم کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم جہنم کی آگ سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی، اگلی آیت میں بیان فرما دی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ تو اس کو آپ نے رسوا ہی کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظلم کرنے والوں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو انسان کو کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے دوست مل جاتے ہیں، احباب مل جاتے ہیں، سرپرست مل جاتے ہیں، ہمدرد مل جاتے ہیں جو اس کی کبھی سفارش کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو میرے فلاں حاکم سے تعلقات ہے، فلاں افسر سے میرے تعلقات ہے، فلاں میرا دوست ہے، اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس کے ذریعے نجات پالوں گا، کوئی راستہ نکال لوں گا۔ لیکن وہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچے کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اس دن تو کیفیت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں سے، اپنے والد سے، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی سے، وہ بنی اور اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن تو یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے گا۔ یہ گناہ آگ ہے، اور آگ سے بچا لینے کا مطلب ہے گناہوں سے بچا لے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ آگ سے بچا لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں گناہوں سے بچا لیں، کیونکہ جہنم کی آگ اس دنیا میں گناہوں کی شکل میں متشکل ہو گئی ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا میں کیا ہے؟ گناہوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے پہ کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے وہ مال بذات خود آگ ہے، جہنم کی آگ جو آخرت میں نظر آئے گی، اس دنیا میں اس کو گناہوں کی شکل میں متشکل کر دیا ہے۔ لہذا جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے گا۔ لہذا ساری کائنات میں غور اور فکر کرنے، سوچنے کے بعد زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ اے پروردگار آپ نے یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کی ہے، بلکہ آخر میں جزا اور سزا ہونے والی ہے، لہذا اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا۔ پھر آگے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کی آواز سنی ہے، ینادی جو یہ پکار رہا تھا، للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤ۔ یہ منادی کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں آواز دی، کیا آواز دی؟ کہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی، تو ہم اس پر پکار پہ عمل کرتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم ایمان تو لے آئے، لیکن معلوم نہیں کہ ہم سے کہاں کہاں گناہ سرزد ہوئے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اس لیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور ہماری برائیوں کو اپنے دامن رحمت سے چھپا دیجئے، اور ان کا کفارہ ادا کر دے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما، اور ہمیں
वतवफ़ना माल अबरार, नेक लोगों के साथ क्या किया? वफात अता फरमा। यानी मरते दम तक हमारी सोहबत दुरुस्त रहे, तभी तो आदमी नेक लोगों के साथ मरेगा। जब मौत के वक्त भी उसके इर्द गिर्द जो हल्का हो वो नेक लोगों का हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान अपनी जिंदगी में इस बात का एहतमाम करे कि उसकी सोहबत अच्छी हो, उसका उठना बैठना, उसका मिलना जुलना, उसका हंसी मजाक करना, उसका मुलाकातें करना, ये सब नेक लोगों के साथ हो, जिनके दिलों में अल्लाह ताला की अजमत हो, दीन की अजमत उनके दिलों में हो। यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आए तो उसके पास जो हल्का हो वो अबरार और नेक लोगों का हो। ये बात समझ आ गई भाई? फिर आगे एक और दुआ है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वो रह गई है। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुखजिना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। ए हमारे परवरदिगार, आपने अपने पैगंबरों के जरिए जो वादे हमसे फरमाए हैं वो सब हमें अता फरमा। जो वादे आपने फरमाए हैं वो सब हमें क्या कर देना? अता फरमा। और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना कीजिएगा, बेशक आप वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। लेकिन इन दुआओं के दरमियान में ये दुआ फरमाइए कि वह तवफ़ना माल अबरार, कि जब हमारी मौत आए तो वो अच्छे अमाल वाले, अच्छे अखलाक वाले, अच्छी सोहबत वाले लोगों के साथ हो, उनके जमगट्टे में मौत आए। इसके जरिए इस तरफ इशारा फरमा दिया कि दर हकीकत उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि हमें आग से बचाव हो जाए हमारी, अल्लाह ताला ने जन्नत के जो वादे किए हैं वो हमारे हक में पूरे हों, उसके लिए ज़ाहिरी असबाब में जो रास्ता है वो ये है कि हमारी सोहबत अच्छी हो। हमारी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, नेक लोगों के साथ खाना पीना हो, नेक लोगों के साथ मिलना जुलना हो, यहाँ तक कि जब मौत आए उस वक्त नेक लोगों का जो गट्टा हमारे इर्द गिर्द हो। इससे इशारा इस तरफ है कि अगर तुम वाकई उलुल अलबाब, अक्लमंदों में दाखिल होना चाहते हो, जिनकी अल्लाह ताला ने इन आयत में तारीफ फरमाई है, तो फिर अपनी सोहबत दुरुस्त करो, गफलत वालों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। यानी जो लोग अल्लाह ताला से गाफिल है, अल्लाह के रसूल से गाफिल है, आखिरत से गाफिल है, उनके दिल में कभी अल्लाह ताला का ख्याल भी नहीं आता, और कभी आता है तो शाज़ो नादिर आ जाता है। ऐसे लोगों की सोहबत में उठना बैठना ना रखो, क्योंकि ये गफलत बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ी बला है, और ये मुतादी बीमारी है। लिहाजा अगर गफलत वालों के पास बैठोगे तुम्हारे अंदर भी गफलत पैदा हो जाएगी। इसलिए इन दुआओं के अंदर अल्लाह ताला ने ये सबक भी दे दिया कि अपनी सोहबत क्या कर लो? दुरुस्त कर लो। आखिर में ये जो जुमला इरशाद फरमाया, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुखजिना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, कि ये पक्की बात है कि आप वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करते। ये अल्फाज अल्लाह ताला बंदों से कहलवा रहे हैं कि तुम हमसे ये कहो। वरना आम हालात में अगर किसी बादशाह से कहा जाए कि आपने जो वादा किया आप अपने वादे की पाबंदी करें, तो ये अल्फाज कहने वाले को पकड़ के दरबार से निकाल दिया जाएगा कि हमें तू तू हमें वादा खिलाफी करने वाला समझता है। लेकिन हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना रहीम और करीम है कि वो हमसे ये कह रहा है कि तुम ये कहो, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, कि आप अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। हमें पता है, इसीलिए आपने जो वादे किए हैं वो सब हमें अता फरमा दीजिए। वो सब हमें क्या कर दीजिएगा? अता फरमा दीजिए। तो बहरहाल इन दुआओं से बुनियादी तौर पे दो सबक मिल रहे हैं। इन दुआओं से हमें बुनियादी तौर पे कितने सबक मिल रहे हैं? दो सबक मिल रहे हैं। एक ये कि अपने ख्यालात को लगाम डालो, इन ख्यालात को रोको, इधर उधर दुनियावी चीजों की तरफ मोड़ने के बजाय उसको रोको अल्लाह ताला की तरफ और उसकी कुदरत कामिला की तरफ और उसकी हिकमत बालिगा की तरफ। उसकी पैदा की हुई कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला का जो जलवा नजर आ रहा है उसकी तरफ अपने जहन को मुतवज्जे करो, और ये सोचा करो कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह बनाया है। और दूसरा ये कि इन सब चीजों को देखकर अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से सब चीजें मांगो, जिन चीजों का उसने वादा किया है वो सब उससे मांगो, अपने गुनाहों की माफी भी मांगो,
اعمال پر اجر و ثواب بھی مانگو، جنت بھی مانگو، جس عمل میں جتنی نیکیاں جتنا ثواب رکھا ہے وہ سب مانگو۔ بعض اوقات شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو کیا، تیری عبادت کیا، تو نے نماز پڑھی کیسی پڑھی، تو نے روزہ رکھا کیسا رکھا، تجھے مانگنے کا کیا حق ہے؟ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کو ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا اور احتسابہ ثواب سمجھتے ہوئے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو صحیح معنی میں قیام کا حق ادا کرے۔ جو تو نے قیام کا حق ادا کیا، کیا تو نے قیام کا حق ادا کیا جو تو مانگ رہا ہے؟ ارے نہیں، ہم تو اس کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم سب محتاج ہیں، لہذا انہوں نے جس اجر و ثواب کا ہم سے وعدہ کیا ہے، کیا وہ ہمیں اس سے محروم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ، ہم سے تو عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اجر و ثواب کے مستحق تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنی رحمت سے سب کچھ عطا فرما دیجئے، ہمیں کسی بھی چیز سے محروم نہ فرما دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں سبق کی سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات وغیرہ آپ چلیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا مع القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھنے، تراویح کرنے اور تراویح پڑھنے اور تلاوت کرنے، اسی طرح دیگر عبادات کی توفیق تو نے بخشی ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و منظور فرما، یا اللہ رمضان کی جو ایام باقی ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اسے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اسے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ رمضان کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ رمضان اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، یا اللہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن افراد کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے جن اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے، جن احباب کا انتقال ہو چکا ہے، جن اعزاء اور اقارب کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ
ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما، وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ کونوا مع الصادقین، یا اللہ صادقین کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ صادقین کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرما، صالحین کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ ہمارے اوپر کسی کا نہ دنیاوی حق ہو نہ اخروی حق ہو۔ یا اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں سے کوئی بھی ہمارے اوپر نہ ہو، ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کے لیے نیک خاندان کے اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا، یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ زوجین کو پیار اور محبت نصیب فرما، زوجین کو ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے والا بنا، زوجین کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے گھر والوں اور ایک دوسرے کے خاندان والوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے یا اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کے صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن اور سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمارا فرمانبردار بنا، ہمارا خدمت گزار بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بڑوں اور اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے بالخصوص فلسطین میں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، جو باقی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرما، خواب خرگوش سے خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر یہود و نصارہ کے خلاف جنگ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپس کی لڑائیوں سے اور جنگوں سے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اختلاف سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اختلاف سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جو حج کو جا چکے ہیں یا جو عمرے کو جا چکے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، یا اللہ ان کے لیے عمرہ کرنا آسان بنا۔ جن پر حج فرض ہے یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان بنا، حج کے اسباب اور وسائل مہیا فرما، یا اللہ ان کے لیے حج کے اسباب اور وسائل مہیا فرما۔ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جن افراد نے جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ تمام دعاؤں کو اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن احباب نے جن دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، سب کے نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی انہیں بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ مناجات مقبول میں جو دعائیں مذکور ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو ہماری ضروریات اور حاجت کو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہمیں یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔
یا اللہ ہمیں قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت نصیب فرما اور رسوخ نصیب فرما۔ یا اللہ ان علوم اور فنون کی ہمیں ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔ یا اللہ ان کی ضروریات پوری کرے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ، ایسا دینی مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، عالم اسلام کی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکے، ان کے فیوز اور برکات قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمیں ایسی دینی خدمت نصیب فرما جو قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت ہمارے نسلوں نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں نسلوں میں اس کو جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ برے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہوں سے اور معصیت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ ہر ایک کو وسیع اور عریض گھر نصیب فرما، سکون اور عافیت والا وسیع اور عریض تمام اسباب کے ساتھ بہترین گھر نصیب فرما۔ یا اللہ بہترین گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے یا اللہ ہر ایک کو بہترین سواری تمام اسباب کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا ہے یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔